قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمامی حضرات بابا سے بلند حضور نبی اکرم شفیع معظم سرور کونین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات ہدی درود اسلام تشکر و الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وسلم علیکہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ و بعد نہایت معزز و محتشم معزز سامعین و حاضرین کرام، میں تھوڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اللہ دی لارے کتاب جو 29واں سپارہ سورۃ الملک آیت نمبر 2 تلاوت کی تھی۔ دعا ہے خالق کے کائنات حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سن سارے سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، خالق کے کائنات نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہی ہے وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ ذات جانچ لے کہ کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہی ذات ہے جو عزت والی ہے، غلبے والی ہے، بخشنے والی ہے۔ معزز سامعین کرام، آج کا موضوع ہے موت اور حیات۔ سب تو پہلے اس آیت کے اندر خلاق عالم نے خود ارشاد فرمایا الذی خلق، کہ اس نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا۔ اس لفظ کو پتہ چلیا کہ موت اور حیات یہ موجودی چیزاں نے، انہاں دا بھی وجود ہے۔ جس طرح گرمی اور سردی ہے، لیکن کوئی بندہ آکھے کہ گرمی دا وجود کتنا، وہ کس شکل دے اندر ہے، کتنے قد کاٹ دے اندر ہے، ایسی گل نہیں، لیکن مننا پوے گا کہ گرمی موجود ہے۔ یا سردی ہے، سردی دے بارے بندہ آکھے اس دا قد کاٹ کتنا، کیسی شکل ہے، کس صورت دے اندر ہے، بالکل ایسی گل نہیں، لیکن سارا ایمان ہے گرمی اور سردی موجود ہے۔ فرمایا اسی طرح اسی موت اور حیات کو پیدا فرمایا۔ موت اور حیات بھی ایک تخلیق شدہ چیزاں نے، انہاں دا بھی وجود ہے جس طرح دیگر چیزاں دا وجود موجود ہے۔ اور پھر اس سے بارے اگر تفسیر در منصور اور علامہ اسماعیل حقی دی تفسیر روح البیان اٹھایا جائے نا، دیگر تفاسیر دے اندر موجود ہے کہ موت اور حیات کو کس چیز دے نال انہوں نے تعبیر کیتا۔ ابن ابی حاتم اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے، آپ فرماندے کہ موت جیڑی ہے نا، اس نو مینڈے دی شکل دے اندر، دمبے دی شکل دے اندر پیدا کیتا گیا۔ موت نو دمبے دی شکل دے اندر اس نو پیدا کیتا گیا، اور حیات یعنی زندگی نو ایک گھوڑے دی شکل دے اندر یا گھوڑی دی شکل دے اندر اس نو پیدا کیتا گیا۔ بڑی عجیب گل ہے، لیکن تفاسیر دے اندر یہ موجود ہے۔ تفسیر روح البیان اور تفسیر در منصور، صاحب تفسیر در منصور نے اس نقل کیتا کہ مینڈا کیڑا جڑا چت قبرہ،
ڈبا جس نوں اسی اپنی زبان دے اندر آکھدے ہیں نا کہ چت کبرا ڈبا جڑا مینڈا ہے نا چھترا، اس کی شکل دے اندر موت نو پیدا کیتا گیا، اور فرمایا کہ اس کی جڑی سفیدی اور سیاہی اس نو چھپا دیتا گیا، اس نو چھپا دیتا گیا، اور فرمایا کہ اس سے 4 پر نے، ایک پر اللہ دے عرش تو تھلے، دوسرا نمناک مٹی دے تھلے، اور تیسرا پر مشرق دے اندر، چوتھا پر مغرب دے اندر۔ اس مینڈے نو جڑا موت ہے جس نو مینڈے دی شکل دے اندر پیدا کیتا گیا، اور پھر حیات فرمایا کہ اس نو گھوڑے دی شکل دے اندر پیدا کیتا گیا۔ اور صاحب تفسیر روح البیان فرماندے اس حقیقت اللہ ہی بہتر جاندا۔ آپ فرماندے ہیں کہ جڑی حیات ہے نا جس نو اسی زندگی کہنے ہیں، فرماندے ہیں کہ اس سے جبریل علیہ السلام بھی سواری کر دیں اور تمام انبیاء بھی اس سے سواری کرتے رہے، جس نو گھوڑے دی شکل دے اندر پیدا کیتا گیا۔ اور ایک بڑی ایمان افروز انہوں نے گل نقل کی تھی صاحب تفسیر روح البیان نے، علامہ اسماعیل حقی نے۔ آپ فرمانے کہ جس ٹائم 16 پارے دے اندر یہ سارا ذکر موجود ہے موسیٰ علیہ السلام دا اور جادوگراں دا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے تشریف لے کے گئے، آپ نے اپنے بھائی ہارون فرمایا کہ تھوڑے حوالے ایک قوم ہے، انہاں دی رکھوالی کرنی ہے، یہ بچڑیاں دی پوجا نہ کرن، اللہ دی پوجا کرن، انہاں دا خیال رکھنا۔ موسیٰ علیہ السلام جس ٹائم کوہ طور تے تشریف لے گئے، اللہ نے فرعونیاں نو غرق کرنا سی، جبریل علیہ السلام اس گھوڑی تے سوار ہو کے تشریف لے کے آئے، جس جگہ تے وہ گھوڑی پیر رکھ دی سی نا، جس ٹائم پیر اس زمین تو اٹھاندی سی، فوراً اس جگہ تے سبزہ اگ جاندہ سی، فوراً اس جگہ تے اللہ سبزہ اگا دیندہ سی۔ اور جس ٹائم موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور تے تشریف لے گئے، اور حضرت ہارون علیہ السلام آپ دے بھائی قوم دے محافظ سن، سامری جادوگر جڑا سب تو بڑا جادوگر سی، اس نے کی کیتا کہ جس جگہ تے گھوڑی پیر رکھتی سی نا اور فوراً قدم اٹھاندی سی سبزہ اگ جاندہ سی، اس نے آکھیا یہ گھوڑی بڑی کمال دی ہے، یہ کوئی عام گھوڑی نہیں جڑی زمین تے قدم رکھے چکے خشکی والی جگہ تے سبزہ اگ جائے۔ اس نے اس جگہ دی مٹی اٹھا لی، اس گھوڑی دے پیراں والی مٹی نے چک کے محفوظ کر لیا۔ جس ٹائم موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے گئے، حضرت ہارون علیہ السلام قوم دے محافظ سن، رکھوالے سن، اس سامری جادوگر نے کی کیتا، سونے دا بچڑا بنا کے نا او مٹی جس ٹائم اس نو لائی، اس نو مس کی تھی، وہ بولن لگ گیا۔ اس نے آکھیا ویکھو ساڑا خدا سونے دا بنیا آیا، گلاں کر رہا، وہ بولن لگ گیا۔ لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ بڑی حیرت والی گل ہے کہ انہاں دا خدا جڑے اس دی پوجا کر رہے ہیں وہ بول رہا، گفتگو کر رہا، اس کے اندر زندگی آ گئی، زندہ ہو گیا۔ اس سے واسطے فرمایا کہ یہ لمحہ جڑا ہے نا بڑا نازک ہوندا، خاص کر ایمان والیاں واسطے، کہ کوئی فاسق و فاجر مولن بدکار کوئی عامل بن کے بیٹھ جائے، یہ چند ایک عمل نے جڑے بندہ کر کے بندہ مختلف قسم کے کرتب دکھا سکتا، کہ تھوڑی جیب چ پیسے ہون اپنی جیب چ کڑ کے دکھا دے، یا جیب دے وچ رومال پا کے پیسے کڑ کے دکھا دے، یا کوئی ایسی حیرت ناک عجیب و غریب گل کر کے دکھا دے۔ لیکن اسی آکھیے یہ تو بڑا پہنچے آدمی، یہ تو بڑی پہنچی شخصیت ہے، ایسی گل نہیں۔ ایسے کرتب نو ویکھ کے کدے بھی نہ سمجھنا کہ یہ بڑی پہنچی شخصیت ہے، یہ اللہ دا خاص بندہ، بلکہ ایسی گل نہیں۔ اس کا کردار ویکھو، کیا شریعت دا باغی ہے یا شریعت عمل کرنے والا۔ ایسے موقع دے اندر ایمان دی حفاظت کرنا، ایمان بچانا بڑا مشکل ہے، کہ جس طرح سامری جادوگر نے اس گھوڑی دے پیراں والی مٹی نو چک کے اپنے سونے دے بنائے بچڑے لایا تو وہ بولن لگ گیا، گلاں کرن لگ گیا۔ میں عرض کر رہا سی اللہ رب العزت نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی موت اور حیات نو پیدا کیتا تاکہ اسی بندیاں دی جانچ کریے، انہاں نو پہچان لئیے کہ کون سب تو اچھے عمل کرن والا۔ اس آیت دی تفسیر دے اندر جڑا خلاصہ میں عرض کیتا کہ موت نو ایک دمبے دی شکل دے اندر، مینڈے چتکبرے مینڈے دی شکل دے اندر پیدا کیتا گیا،
اور حیات نو زندگی نو گھوڑے دی شکل دے اندر پیدا کیتا گیا۔ اور پھر اگر ویکھیا جائے فرمائے کہ انسان جڑا ہے نا تین چیزاں دی وجہ تو اس نو فقر آندا، تین چیزاں دی وجہ تو انسان اپنے سر جھکا لیندا۔ اگر تین چیزاں ابن آدم نو نہ پہنچ دیاں ہو سکتا ہے کہ کسی دے اگے وہ ساری نہ جھکانا، کسی دے اگر وہ جھکدا نا۔ فرمایا سب تو پہلے فقر، غریبی، اور ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ غنا کا قبلہ ساکا میں کا یا قبلہ فقرے کا، فرمایا کہ اپنی غنیمت ہونا، غنی ہونا اس نو غنیمت سمجھو، اس تو پہلے کہ اللہ تھانو فقر دے اندر تبدیل کر دے، تھانو غربت دے اندر ڈھال دے، اس تو پہلے جس ٹائم اللہ نے تھانو مال و دولت دے نال نوازیا ہے نا اس سے اللہ دا شکر کرو، اس نو غنیمت سمجھو۔ میں عرض کر رہا سی، فرمایا کہ جس ٹائم بندے کو فقر آ جائے نا، غریبی آ جائے، بندہ ہر کسی دے اگے سر چکا رہتا، بندہ کسی مختلف قسم دے ہیلے وسیلے کرتا۔ گداگر اگر عاجزی کرے اس کی عادت ہے، کیونکہ ایک بندہ مفلس ہے، کنگال ہے، غریب ہے، فقر ہے اس کو، اور اس کی عادت ہے کہ وہ کیا کرے، عاجزی کرے۔ امام سعدی فرماندے ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کریمہ سعدی دے اندر گداگر اگر عاجزی کرے اس کی عادت ہے، لیکن شہنشاہ، حکمران، بادشاہ اگر عاجزی کرے مزہ اس گل دا ہے نا۔ گداگر دی عاجزی کرنا عادت ہے کیونکہ اس کو فقر ہے، مفلس پانے، غریب ہے، کنگال ہے، ہر کسی دے کولوں اس نے پیسے مٹورنے، عاجزی کرے گا، سر جھکا لے گا۔ فرمائے کہ اگر کسی دے کول فقر ہوئے وہ بندہ سر جھکا لیندا، اور جس دے کول مال و دولت ہے، اور ایسے لوگ بھی موجود نے مال و دولت ہونے دے ناتے کسی دے کے جھکدے نہیں، انہوں نے ٹینشن نہیں کہ اسی بندے ملک خرید لواں گے، گواہ خریدے جاندے ہیں، کیس دے ماحول نو بدلیا جاندا، اس کی نوعیت نو بدل دیتا جاندا، وجہ کی ہے کہ پیسہ موجود ہے۔ لیکن یاد رکھو اگر پیسہ ہوئے نا تو بندے دی طبیعت قارون، فرعون، نمرود، شداد جیسی بن جائے، ایسے پیسے تے لعنت بھیجو۔ لیکن اللہ مال و دولت عطا فرمائے، پھر اے دعا کریا کرو اللہ عثمان غنی جیسی طبیعت بھی عطا فرمائے، ابو بکر صدیق جیسی طبیعت بھی عطا فرمائے، عمر فاروق اور حیدر کرار جیسی طبیعت عطا فرما دے کہ بندہ امیر بھی ہوئے، اللہ اور رسول دا فرما بردار بھی ہوئے، نمازی بھی ہوئے، صدقات و خیرات بھی کرن والا ہوئے۔ ایسے لوگوں دی اللہ کثرت فرمائے۔ ایسے لوگ بھی یقیناً موجود ہیں کہ اللہ نے مال و دولت دے نال بھی نوازیا، لیکن اتنے عاجز بھی نے، نمازی بھی نے، اللہ دے احکامات دی پیروی کرن والے نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے متبع فرما بردار نے، لیکن فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرماوے جنہاں دے اندر فرعونیت ہے، ایسے لوگوں دی اللہ کثرت عطا فرماوے جڑے مال و دولت دے ہونے دے ناتے شریعت دے پابند نے، نمازی نے، روزہ دار نے، حاجی نے، ایسے اعمال کرن والے جڑے شریعت دے پابند نے۔ میں عرض کر رہے سی، فرمائیں کہ بندے مومن دے کول فقر آ جائے وہ اپنے سر جھکا لیندا۔ تین چیزاں نے۔ دوسری چیز، اگر بندے دے کول مرض پہنچ جائے، بندہ مریض ہو جائے، پھر بندہ اپنا سر جھکا لیندا، وگرنہ صحت مند ہوئے بہانے دے نال تھوڑی جی کسی دے کولوں یا اپنے کول بھی غلطی ہو جائے، بسا اوقات موٹر سائیکل کھڑا کر کے بندہ اس دوسرے تے دبدبہ پا دیندا، غلطی اپنی ہوندی لیکن روگ دوسرے تے پا رہا ہوندا۔ فرمایا بندہ جس ٹائم بیمار ہو جائے، بسا اوقات بیماری انسان دی گناہ دا کفارہ بن جاندی، لیکن بسا اوقات بیماری انسان نو لوگاں دی وجہ تو تکلیف پہنچتی، لوگاں نو اس نے تکلیف پہنچائی ہوندی، کسی دا مال غصب کیتا ہوندا، کسی نو تنگ کیتا ہوندا، لوگاں دی بددعاواں دے سبب بندہ مومن اس نو تکلیف دے اندر مبتلا کر دیندا۔ فرمانا ہے کہ اس دنیا دے اندر بھی تو ذلیل و رسوا ہوئے گا اور قیامت والے دن بھی اللہ تعالی اسی طرح رسوا کرے گا۔ لیکن مرض نو برا نہیں کہنا چاہیے، مرض نو برا نہیں کہنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام دا فرمان ہے کہ جس ٹائم بندے نے تکلیف پہنچتی ہے نا، انسان دے گناہ معاف ہو جاندے، حتیٰ کہ بخار بندے مومن جس ٹائم ہو جائے، بندہ کہ میں بڑا تکلیف دے اندر ہاں، بڑا پریشان ہاں،
بڑا اوکھا ایسے کلمات بالکل اپنی زبان تے نہ لے کے آوے. اللہ دا شکر ادا کرے جس اللہ نے ساری زندگی مینوں صحت دے نال نوازیا، یا اتنے سال مینوں صحت دے نال نوازیا. اگر ایک دو دن یا چند مہینے چند سال میں تکلیف دے اندر مبتلا ہو گیا اس سے پھر بھی شکر ہے، کیونکہ انسان کنڈا چپ جائے اس سے سبب بھی انسان دے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس واسطے مرض نو برا نہ آکھیا جائے. اور فرمایا کہ تیسری چیز موت ہے. اگر موت نہ ہوندی انسان کسی دے اگے جھکدا نہ. اے موت جس نے شہراں نو ویران کر دیتا اور قبرستان نو اس نے آباد کر دیتا، پہلے دن اس نے ندا کی سی میں بڑے بڑے شہراں نو آباد شہراں نو ویران کر دے ماگی اور قبرستان نو آباد کر دے ماگی. ماں نو باپ نو اولاد تو اولاد نو ماں باپ تو جدا کر دے ماگی، بہن بھائیاں نو، بیوی اور شوہر نو اور دوستاں نو، دشمناں نو فرماندی کہ میں جدا کر کے رکھ دے ماگی، اجاڑ دے ماگی. گھراں دے گھر اجڑ جاندے ہیں، ایک لمحے دے اندر پورے گھراں دے گھر ویران ہو جاندے ہیں، بستیاں ویران ہو جاندیاں. لیکن دعا کریا کرو اللہ موت بھی عطا فرمائے، شہادت بھی موت عطا فرمائے. اور پھر اس سے دینا تبصرہ کر دے ہویا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت گل کی تھی. آپ فرماندے نے کہ موت دے دو ذائقے نے، موت دے دو ذائقے نے، ایک میٹھا ذائقہ ایک کڑوا ذائقہ. میٹھا ذائقہ اے نہیں کہ بندے دے منہ دے اندر مر رہا ہوئے، شکر پارے پا رہا ہوئے یا کھنڈ گوڑ رکھ دے میٹھا ذائقہ ہوئے گا، ایسی گل نہیں. فرمایا کہ جیڑا بندہ نمازی ہوئے، روزہ دار ہوئے، حاجی ہوئے، زکات دا ادا کرن والا ہوئے، شریعت دا پابند ہوئے، اس نو موت آئے گی، اس نو میٹھے ذائقے دے نال موت آئے گی. اور اگر بدکار ہوئے، شرابی ہوئے، ڈاکہ زنی کرن والا ہوئے، لوگوں دے حقوق پامال کرن والا ہوئے، ماں باپ دا نافرمان ہوئے، فرمایا کہ اس نے موت آئے گی، اس حالت دے اندر اس نے موت آئے گی کہ کڑوا ذائقہ آئے گا. اے موت دے ذائقے نے. اور اگر اس تم یہ کہ چاہتے ہو کہ میٹھا ذائقہ موت نصیب ہوئے پھر دعا کرے اگر اللہ مکے یا مدینے دے اندر موت عطا فرمائے، مکے یا مدینے دے اندر موت عطا فرمائے. میں عرض کر رہے سی پھر اس سے دا ایک معنی نا صوفیاء نے بھی بیان کیتا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. صوفیاء نے موت اور حیات دا ایک معنی بیان فرمایا. صوفیاء فرماندے کہ موت اے وے کہ ایک بندہ زندہ رہ رہا کافر ہے زندہ لیکن اس نو اللہ نے فرمایا مردہ ہے. بندہ زندہ زمین تے چل پھر رہا لیکن قرآن سن کہہ رہے انکا لا تسمع الموتى، اے مردہ نہیں، اے زندہ نہیں. لیکن اس سے برعکس کچھ لوگ مر گئے، دنیا تو چلے گئے، شہید ہو کے چلے گئے. اللہ خود فرما رہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. فرمایا کہ کچھ لوگ میرے راستے کے اندر مر جاتے ہیں، گردنیں کٹا لیتے ہیں، ان کو مردہ مت کہنا، وہ تو زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے اس بات کا، وہ میرے ہاں زندہ ہے. اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، ان کو مردہ گمان بھی مت کرنا. یہ کہنا تو دور کی بات ہے، اپنے ذہنوں کے اندر، اپنے تخیل کے اندر، اپنے امیجنیشن کے اندر یہ گمان میں بھی نہ لانا کہ یہ مر چکے ہیں، بلکہ فرمایا وہ تو اللہ کے ہاں زندہ موجود ہے. صوفیاء فرماتے ہیں بندہ زندہ رہ کر مردہ ہے اور کچھ مردہ ہو کر، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ خود فرماتا ہے وہ زندہ ہیں، ان کو زندہ کہو، مردہ نہیں کہنا. اور پھر عرفات جو ہیں آقا علیہ السلام نے نا جس وقت کفار مکہ کو اسلام کی دعوت دی، آپ نے فرمایا کہ اسلام لے کے آؤ، اسلام دی طرف آ جاؤ، اپنے رخ پھیر لو، اسلام قبول کر لو. انہوں نے آخیا اسی یہ کام تو ہو نہیں سکتا، تکلیفاں پہنچائیاں، کلمہ پڑھنے تو انکار کر دیتا. آقا علیہ السلام دے قلب اطہر دے اندر بڑی آپ نو ایک گل جڑی ہے نا ناگزیر گزری، آپ نو بڑی مشقت اٹھانی پئی کہ واضح الفاظ دے نال ابو جہل جیسے لوگ انکار کر رہے ہیں، اے محمد پھر تو کہہ رہے ہو یہ کلمہ،
وہی کلمہ بار بار اسے کلمے دی رٹ لگا رہے ہیں، اسی نہیں پڑھنا وہ کلمہ۔ تسی سمجھو کہ آج ایک بندہ اگر کسی نماز آکھے نا ایسا جواب ملے کتنی تکلیف پہنچے گی۔ پھر اللہ دا محبوب نبی لوگوں نے آکھے آؤ جہنم تو نکل کے جنت کی طرف آ جاؤ، وہ آکھن اسی کلمہ نہیں پڑھنا، آپ دے دل دے اتے کتنا بوجھ پیدا ہویا ہوئے گا۔ جس نے آپ نو یہ ناگوار گزریا نا، اللہ نے فرمایا انک لا تسمع الموتیٰ، اے محبوب مکرم اے مردہ نہیں، اے زندہ رہ کے مردہ نہیں، اے زندہ نہیں مردہ نہیں، زمین تے چل پھر رہے ہیں، سانساں لے رہے ہیں، لیکن میں انہوں مردہ کہہ رہے ہیں۔ اور حکمی معنی ایک ہی زندگی اور موت دا کہ جس سے وجود دے اندر سانساں موجود نہیں وہ زندہ نہیں، اور جس سے وجود دے اندر سانساں دی ڈوری ٹوٹ گئی ختم ہو گئی، سانساں ختم ہو گئی ہیں، وہ مردہ ہے۔ لیکن عرفاء نے نا اس سمی اگلا قدم چکیا، عرفاء کی فرماندن وہ فرماندن وجہ کی ہے، وہ کیڑی چیز ہے جس سے سبب اللہ فرما رہا کافر زندہ رہ کے بھی مردہ نہیں، لیکن مومن مردہ ہو کے بھی انہوں نے میں زندہ کہہ رہے ہیں، قرآن زندہ کہہ رہے ہیں، آقا دا فرمان زندہ کہہ رہے ہیں۔ فرمائے سمجھو جس کا تعلق محبوب نال آقا دے نال جڑ گیا، فرمایا کہ او مردہ ہو کے بھی زندہ ہے۔ جس کا تعلق آقا دے نال کٹ گیا، فرمایا کہ او زندہ رہ کے بھی مردہ ہے۔ قرآن اس نے مردہ کہہ رہا، آقا دا فرمان اس نے مردہ کہہ رہا۔ او کافر لوگ چاہے انہاں دی سانساں موجود نے لیکن زندہ رہ کے بھی وہ مردہ نے۔ اس واسطے اسی خود اپنا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ساڑا تعلق آقا علیہ السلام دے نال کتنا ہے۔ آقا علیہ السلام دے نال تعلق دی بھی ناتے زندگی ہے، اور آقا علیہ السلام دے تعلق دی نہ ہونے دے ناتے لوگ زندہ رہ کے بھی مردہ نے۔ اس واسطے آقا علیہ السلام دے نال تعلق نو مضبوط کیتا جائے، آقا علیہ السلام دے فرامین دے مطابق اپنی زندگیاں نو ڈھالیا جائے، اللہ اور اس رسول دے احکامات دے مطابق جس ٹائم اسی اپنی زندگی گزاراں گے، پھر جس ٹائم اللہ دے راستے دے اندر بندہ مومن اس دنیا تو پردہ کر کے چلا جائے گا، شہید ہو جائے گا، یا نیکی دے راستے دے اندر نیکی کردے کردے مر جائے گا، اللہ فرما رہا وہ میرے راستے دے اندر مریا، وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ موجود ہے۔ اور انہاں لوگوں دے بارے اللہ خود فرما رہا کہ اے لوگ قبر دے اندر زندہ نہیں، انہوں نے رزق بھی عطا کیتا جاندہ اور اپنی قبروں دے اندر نیک اعمال بھی کردے نے۔ جس طرح حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ فرماندے میں روزہ رسول دے نال لپٹ گیا، یزیدی کتا میرے پیچھے لگیا، میں روزہ رسول دے نال لپٹے رہا 3 دن تک، میں قبر انور دے وچوں قرآن دی تلاوت دی آواز، اذان دی آواز، جماعت کروانے دی آواز سندا رہا۔ اس واسطے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق فی قبرہ، فرمایا کہ بے شک اس زمین پر اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، بے شک وہ قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، اپنی قبروں میں زندہ و جاوید موجود ہیں، لیکن ہماری آنکھوں سے پردہ کر جاتے ہیں۔ اعلی حضرت کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اس بات سے اپنی زندگیاں نو اللہ کے رسول دے احکامات دے مطابق گزارنے دی کوشش کی جائے۔ نماز تارک نماز دے عادی بڑھ جان، روزے دے تارک روزے دے عادی بڑھ جان، اور صاحب استطاعت لوگاں تے حج فرض ہے، عمرہ بار بار کرنے دی وجہ تو حج فرض نہیں ہوتا، یا عمرہ ایک مرتبہ بھی فرض نہیں لیکن حج فرض ہے۔ اگر بندہ مومن وسعت اس کول ہے، مال و دولت دے نال اللہ نے اس نوازیا، اس نے چاہیے کہ زندگی دے اندر ایک مرتبہ اس سے حج فرض ہے، حج کرے۔ اور جنہوں اللہ نے مال و دولت دے نال نوازیا، سال دے اندر انہوں نے ایک مرتبہ زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ دعا خالق کے کائنات میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرمائے، ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔